عمران خان کا بہت بڑا سخت رد عمل آیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف کا بڑا دلچسپ ایک بیان آیا ہے، اس پر جو رد عمل ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سندھ کے ایک بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے ایک بڑا مزاحیہ چٹکلا چھوڑا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، گلا تھوڑا خراب ہے، اگر کوئی آواز میں چینجنگ ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو تازہ ترین عمران خان کا جو بیان آیا ہے، تو زیادہ تر اینکر کیا کرتے ہیں کہ وہ بیان سامنے رکھ کر پڑھ کر سنا دیتے ہیں، تو میں یہ پڑھ کر جو ہے سنانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں جو چیدہ باتیں ہیں، جو یعنی کہ خاص اس میں سے باتیں ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو موجودہ بربریت قائم کی گئی ہے ماضی سے لے کر، جب سے یعنی رجیم چینج ہوا ہے اس سے لے کر اب تک، اس کو انہوں نے یا پارٹ 2 کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ وہی باتیں ہیں جس سے حکومت اور سب کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ اسی فارم میں دوبارہ عمران خان آ گئے ہیں اور کھل کر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کو گھسیٹ کر سیاست میں لانا، اور بشرا بی بی ایک گھریلو عورت تھی تو اس کو بھی گھسیٹ کر اس کیس میں ملوث کیا گیا، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یعنی کبھی بھی ڈیل نہیں کروں گا، چاہے جو کچھ مرضی یہ کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جو سبق دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ظالم کے آگے ڈٹ جانا، تو میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، میں کبھی بھی کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جس طرح ملک رحمان کو پریشرائز کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے بڑی سخت انداز میں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں یعنی کہ کبھی بھی یہ جو یعنی چپ کر جو کہتے ہیں کہ بیٹھ جائے اور کچھ عرصہ خاموش رہے، یا ساری باتیں انہوں نے کی ہیں کہ میں یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ تو یعنی صورتحال یعنی کس جانب جا رہی ہے، یہ آپ یہ جو بیانات ہیں اس سے سمجھ لیں، اور جو یہ سزا دی گئی ہے اس سے آپ سمجھ لیں۔ اور ایک خبر یعنی کہ چل رہی تھی گزشتہ دنوں میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امریکہ سے کہا گیا تھا کہ وہاں ہم نے پاکستان کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ وہ عمران ریاض کی خبر تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیٹے ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ ہم نے بہت سخت پیغام پاکستان پہنچا دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جلد اچھی یعنی خبریں وہاں سے آئیں گی۔ تو اب اس کا رزلٹ تو ناظرین یہ نکل رہا ہے کہ یہ اچھی خبریں آنے کی بجائے یہ سخت رد عمل آ رہا ہے۔ تو یہ معاملات اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ کوئی یعنی کہ معاملات گھمبیر صورتحال اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، اور یہ جو مذاکرات ہیں اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کروٹ یعنی کہ ان کا کیا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، خواجہ آصف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے چور رستے سے جمہوریت میں یعنی کہ سیاست میں چور رستے سے آنا یہ بند ہو جانا چاہیے۔ تو اس پر عمران ریاض نے بڑی ان کی یعنی کہ تنقید ان پر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو ساری زندگی ہے وہ سیاست میں یہ ہمیشہ چور رستے سے ہی آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، یہ ان کے منہ پر جچتا نہیں ہے کہ وہ یہ بیان دے جو ساری عمر خود یعنی سیاست چور رستے سے ہی کرتے رہے ہیں، تو ان کے منہ پر یہ بات جچتی نہیں ہے۔ تو یہ خواجہ آصف کا یہ بیان تھا۔
اس کے بعد ناظرین یعنی کہ سندھ سے ایک غلام محی الدین ہیں، ایک بیوروکریٹس ہیں، تو وہ چائنیز ان سے کوئی ٹھیکہ مانگ رہے تھے، تو یعنی وہ ان کا ہوگا جاب یعنی کہ ٹھیکے کو اپروول دینا، تو انہوں نے چائنیز سے ڈیمانڈ رکھ دی کہ مجھے برج خلیفہ میں ایک گھر لے کر دو تو میں پھر آپ کو یعنی کہ ٹھیکہ دیتا ہوں۔ تو یہ یعنی کہ رشوت کا یعنی دلیرانہ استعمال اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی سندھ سے خبر تھی کہ یہ بیوروکریٹس کے حوصلے کہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ وہ یعنی پاکستانی سندھ کے لوگ تو بیچارے ذلیل و خوار ہوتے ہی ہیں، ان کو تو بلیک میل کر کے ان سے تو رشوتیں جو ہے یہ بٹورتے ہی ہیں اور ان کی کوئی داد رسی نہیں ہے، اور چائنیز نے کوئی کمپلین کر دی ہوگی تو یہ سامنے ساری بات آ گئی۔ تو یہ یعنی صورتحال ہے کہ وہ یہ انہوں نے برج خلیفہ میں مکان ایک کمرہ یا ایک ہاؤس مانگا، جس پر یہ رد عمل آیا اور یہ خبر باہر آئی۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔